میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ماں کو قتل کرنے والے ایک شخص کا عبرت ناک واقعہ اور اس کے بعد اس واقعے سے حاصل ہونے والے مدنی پھول بیان کریں گے، اس لیے آخر تک اس سلسلے میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ آب کوثر میں ہے، درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سب سے اللہ پاک کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ پاک نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی و عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ پاک کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ پاک اس سے ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اس سے اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ناپسندیدہ شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہرون بلخی ہے۔ اللہ پاک اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہرون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے الٹ تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں رہتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن ہرون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا اور میں نے پہچان لیا کہ یہی ابن ہرون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہرون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ پاک کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟
میں نے کہا میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا تم وہی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہو جن کے علم اور زہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا عالم تو اللہ پاک کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کیا تیرے اور اللہ پاک کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنی ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی اور مجھے سمجھانے لگی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ جب میرا نشہ دور ہوا اور میری بیوی نے مجھے اس حرکت کے بارے میں بتایا تو میں تنور کی طرف لپکا۔ تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا، پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 کنیزیں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ پاک کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار پاک کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا۔ یہ ہے میری ساری داستان۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رات کو مجھے نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ پاک محمد بن ہرون کے افعال سے باخبر ہے
اور اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ پاک بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، اور اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہرون، کل بروز قیامت اللہ پاک تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہرون، پھر اللہ پاک تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ پاک سے سوال کرے کہ اے اللہ پاک تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ پاک تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہرون کے پاس گیا اور اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا پاک کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کا ادب و احترام کس قدر ضروری ہے، اس حکایت سے آپ جان گئے ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، اور جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ زیادہ بڑھاپے میں بسا اوقات بستر ہی پر بول و براز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی ہی ہے۔ بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پن آ جائے، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں، بے شک پریشان کر کے رکھ دیں، مگر صبر صبر اور صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ تو دور کی بات، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی اور دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔